اور ساتھ ہی میں اس جامع مسجد چرچن کے نائب امام ہوں. میرے بڑے بھائی اس مسجد کے خطیب ہیں. میرے والد صاحب بھی اس مسجد کے خطیب تھا. ہم 400 سال سے ہمارا آباء و اجداد اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بھائی اس کا مؤذن ہے. تو یہ جامع مسجد چرچن جو کہ مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمدان ایران کے رہنے والے تھے، وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھے. اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں تبلیغ کے سلسلے میں وہاں سے کشمیر تشریف لایا. تو یہ کشمیر سے سنگلا پہاڑوں سے بلتستان تشریف لایا. تقریباً 750 سال قبل 783 ہجری کی باتیں تھی کہ اس وقت پورے بلتستان بدھسٹ تھے، بدھ مت تھے. یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا. یہاں بدھسٹ کے ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا. اس ٹیمپل کے اوپر انہوں نے لوہے کے ایک گورا بنا ہوا تھا، اس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے، بدھسٹ کے لوگ. جب مبلغ اسلام جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا تو ان کے ساتھ مباحثہ مکالمہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کلمہ پڑھیں. تو بدھسٹ کے پیشوا نے کہا ہمیں کوئی معجزہ کرامات دیکھا تو ہم بھی کلمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میٹل کا ایک گورا بنا ہوا ہے، اس کو لوہا لا کے آگ کی طرح گرم کر دیں گے. اگر آپ کے دین اسلام کلمے میں کچھ طاقت ہے تو وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں اس خپل کو رون کر دیں، چکر ماریں. تو وہ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے بسم اللہ پڑھ کے وہ گرم والے گورے کے اوپر سوار ہو کے فضا میں رون کر کے جب یہاں تشریف لایا معجزہ کرامات دکھا کے، تو بدھسٹ کے جو پیشوا تھے اس کو لمحہ کہتے تھے. وہ جادو کرتے تھے، وہ ٹونا کرتے تھے، وہ آسمان کی طرف اڑنے لگا. یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا. تو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو آسمان کی طرح چھوڑا تو وہ بدھسٹ کے سر پر مارتے ہوئے اس کو واپس لایا. لانے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھی. اس کا نام رکھا ہے شیخ چند. شیخ کہتے ہیں بستی زبان میں، یہاں کے زبان میں عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہاں کوئی آمد رفت نہیں تھے، کوئی حکمران نہیں تھے. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے تھے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد جامع مسجد چرچن کی قسم کھاتے تو اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. جس نے حق پر قسمیں کھا اس کو کچھ نہیں ہوتی، جس نے ناحق پر قسمیں کھایا اس کو دنوں مہینوں منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا ذاب دکھاتا ہے. کیونکہ یہ متبرک جگہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھ معمار ترکان لے کے آ کے بوضو اس مسجد کی تعمیر کی. یہ نقش نگاری بھی اسی زمانے کا ہے. اس کی پینٹنگ رنگ روغان بعد میں ہوا ہے. آج کل کوئی آرٹیکچر کوئی ڈیزائنر یہ نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے ولیوں نے بنائے. اس وقت اتنے فیسلٹیز نہیں تھے، اتنے اوزار بھی نہیں تھے. اس کے باوجود یہ اللہ کے ولیوں نے اس پہاڑی علاقے میں ایک تاریخی ایک ووڈ کے ایک معجزہ کرامت والی مسجد تعمیر کی. تو یہ متبرک جگہ، اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. یہاں کے لوگوں کا اعتقاد ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں نے بنایا ہے. یہ ہے اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ. اس مسجد میں 6 اذانیں ہوتے ہیں. ایک تہجد کے اذان ہوتے ہیں رات کے آدھے میں، پھر تہجد کے اذان کے بعد تہجد کی نماز ہوتے ہیں، پھر صبح کی نماز ہوتے ہیں. پھر جو امیر کبیر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے تصنیفات کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب مشہور ہے، اس کو دعوت صوفیہ کہتے ہیں. اس میں تمام ورد وظائف، تمام اسماء الحسنہ، اللہ کے ذکر، تسبیح، تحویل اس میں موجود ہے. اور یہاں کے مقامی حضرات صبح کی نماز کے بعد گول داگرہ لگا کے اس کا ورد کرتے ہیں. اس کو اورات فتحیہ کہتے ہیں. وہ تمام اسماء الحسنہ اس میں بیان ہے. یہ ہے اس مسجد کے ہسٹری کے ساتھ. اس میں سردیوں میں اعتکاف نشینی ہوتے ہیں. ایک بندے کے لیے ایک جا نماز ملتے ہیں، 1000 کا تسبیح ملتے ہیں. دن کو روزے کے حالت میں، رات کو اللہ کے ذکر، تسبیح، تحویل، قرآنی تلاوت میں محو ہوتے ہیں. اور اس کے بیچ میں ایک مینار ہے، ساتھ میں دیکھا ہے. اس کی بھی ہسٹری کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے، بیک سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں. وہ اللہ کے ولی لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کرتے تھے. لفظ اللہ کو 4 ضرب پر مشتمل ہے. تو وہ اس نے لکڑی سے 4 ضرب پر بنے، بیچ میں ایک اللہ کی شکل میں بنا ہوا ہے. تو ہاتھ رانوں پہ رکھ کے اللہ کرتے تھے. لفظ اللہ کو دل کو مارتے تھے، دل کو واش کرتے، دل کو تزکیہ دیتے، تزکیہ نفس کرتے تھے، شیطان کو نکال لیتے تھے. اس لیے اپنے منگرام میں بیچ میں ایک مینار بنا ہوا ہے. یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری. ہم نے آپ کو سنا. اس کے ساتھ یہاں امن ہے، سکون ہے، کوئی ڈکٹی نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی کرائم نہیں ہے، کوئی مذہبی ایشو نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے، کلمہ چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ چاہتا ہے. تو یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری. ہم اب ہمارے مہمان سمجھ کے آپ کو بتائیں تو اس کے ساتھ تھوڑا ایک دعا ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
وحشرنا مع المتقين والأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له من الغم وكذلك نجزي المؤمنين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا کوئی کوشچن ہے تو بتائیں سر اس کے بارے میں. بہت اچھا جی، آپ نے بڑا اچھا اس کو ذرا یہ مسجد بھی میں تھوڑی سی کیا نام ہے موزن ہے عبدالکریم صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس مسجد کے اندر کا ذرا اندرونی مناظر ہیں جو میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے امام مسجد سے ملے، مؤذن سے ملے. ٹھیک ہے، یہ 700 ایئرس پہلے بنی تھی اور ایرانی آرکیٹیکچر ہے. ٹھیک ہے، اس کی دیواروں کے پاس سے دیکھا جائے تو یہ جتنی وال ساری کی ساری یہ ووڈ سے بنی ہوئی ہیں. آئل وغیرہ ہے یہاں پہ. یہ ونڈوز ہیں، انتہائی خوبصورت ہے. میں کارنر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ یہ ساری ونڈوز وغیرہ. اس کی اگر چھت پہ دیکھیں تو اس کی چھت کی کارونگ ڈفرینٹ ہے. یہ اس کا مطلب ایک یہ سائڈ آ رہی ہے لیکن کچھ حصے اس کی چھت کے بالکل ایسے ہیں. بیچ میں سینٹر میں اس کے اس طریقے کی کلر ہوئے ہیں اینڈ فرنٹ اس کے جو ہے ہیڈ پہ یہاں پر اس طریقے سے ہوا ہوا ہے. سارے کا سارا یہ ہاتھ سے کام ہوا ہوا ہے اور 700 ایئرز بیک یہ کام کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن اس زمانے کے اولیاء نے اور کاریگروں نے بہت شاندار کام کیا. اس کی میں بالکل بھی پتھر کا استعمال اس طرح انیشیلی نہیں ہوا ہوا، سارے کا سارا کیونکہ یہ ووڈ کے اوپر ہوا ہوا، ووڈ کے اندر پھر یہ سارے کا سارا بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور میں اپنے کولیگس کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا تھا. اپنے کولیگس کے ساتھ یہاں پہ وزٹ کے لیے آیا ہوا تھا. تو جب بھی یہاں پر آپ آئیں تو چکشن مسجد ہے، یہاں پر ضرور آپ پہنچیں اور یو ول ریئلی انجوائے دا ویو. ٹھیک ہے جی، اب اس کے باہری مناظر ہیں مسجد کے. میں اس کی بالکنی ایریا میں موو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اب اس کی ایک سائڈ ہے، یہ اس کی فرنٹ انٹری کی سائڈ ہے. یہاں پہ باہر مینار ہے جی میں مینار ہی کی طرف جا رہا ہوں. مینار دکھائیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا نا یہاں کے بارے میں. اور یہاں سے اب یہ مسجد کے مؤذن میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اب ہم اس وقت دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں مینار. اس مسجد کا مشہور زمانہ مینار ہے اور مؤذن صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں مینار دکھانے کے لیے. اور اچھا جی، یہ اب مینار ہے جی مسجد کے بالکل عین اوپر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ذرا کیمرے کو کلوز شاٹ میں لے کر آیا. یہ مینار ہے جی جو کہ 700 سال پرانا مینار ہے اور اس کے بالکل اوپر آپ دیکھا جا سکتا ہے برامت یہ ہے جی وہ اصل ہے. کیا اصلی پلر کون سا بتا رہے ہیں آپ؟ یہ برانڈے بعد میں، اچھا براندے بعد میں بنے تھے. اچھا. تو جناب یہ ساری کی ساری اور جو بھی بندہ یہاں پر آئے پورے پاکستان سے تو وہ اس مسجد کو وزٹ کیے بغیر یہاں سے نہ جائے اور اپنے باقی تمام دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب آپ کا.